مشہد طوس میں مقبرہ فردوسی اور مشہد میں امام رضا نادر شاہ اور فندق یوسفی کی رہائش کو اب خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا ہے، اور پیش خدمت ہیں مشہد سے آخری تصاویری یادیں، مشہد کی آخری یادیں۔ کاؤچ سرفنگ رضاکارانہ سیاحت کی بین الاقوامی تنظیم ہے، جس کے بہت سے ممبران مشہد مقدس میں سیاحوں کو وقت، رہنمائی یا رہائش پیش کرتے ہیں۔ انہی میزبانوں میں سے ایک ہیں نیہا مشہدی، جنہوں نے ہمیں مقبرہ فردوسی کی سیر کرائی اور جس کا احوال قسط نمبر 21 میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب مشہد ٹرمینل پر ٹکٹ لینے کے وقت ان کی تصاویر بھی حاضر خدمت ہیں، جو میرے اور میری فیملی کے ساتھ انہوں نے بنوائیں اور ہمیں مشہد سے خدا حافظ کہا۔ مشہد ٹرمینل پر بس پکڑنے کے لیے پہنچے تو مشہد ٹرمینل کے بالکل باہر بڑے ہی خوبصورت مجسمے ایستادہ تھے، جہاں پر اشنا اور اس کی ماما نے تصاویر بنائی۔ بس ٹرمینل مشہد بچوں کے لیے بہت ہی باعث کشش ہے۔ بس ٹرمینل پر نیہا مشہدی بھی ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے بھی اشنا کے ساتھ والہانہ انداز میں تصویریں بنوائی، اور دونوں کی خوشی، اشنا کی اور نیہا مشہدی کی خوشی دیدنی تھی۔ ایک باجا بجانے والا مجسمہ تھا، جہاں پر اشنا نے اپنی ماما کے ساتھ تصویریں بنوائیں، اور یہ تصویریں بہت ہی دلکش، جیسے کہ الوداع مشہد، مشہد کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں۔ نیہا مشہدی سے ہماری ملاقات بالکل مشہد کے قریب فندق یوسفی، ایک جہاں پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بین الاقوامی سیاحتی تنظیم کوچ سرفنگ کے ممبران ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اور مشہد میں کوچ سرفنگ ممبرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو باہر سے آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اگرچہ کوچ سرفنگ ایپ پورے ایران میں اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، ایپ پر پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود مشہد کے لوگ اس ایپ کے ذریعے ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور مخصوص ایٹیکیٹس کے ساتھ کاؤچ سرفنگ کر سکتے ہیں، جس میں رہائش کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو رہائش نہیں بھی ملتی تو رہنمائی ضرور مل جاتی ہے، اور دیار غیر میں مقامی لوگوں کی رہنمائی آپ کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الوداع مشہد سے تصاویر کی جھلکیاں، اور نیہا مشہدی ہمیں کہہ رہی ہیں، مشہد میں نیہا مشہدی ہمیں الوداع کہہ رہی ہیں۔ ان تصویری جھلکیوں میں اشنا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ماما کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان مجسموں کو جو مشہد ٹرمینل کے باہر بچوں کی دلچسپی اور کشش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو جناب والا، اب ہم مشہد کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اور ہمارا اگلا سفر بس تیار ہوا ہی چاہتا ہے۔ زیارت حرم ہوئی، کمپلیکس آستان رضوی دیکھا، اور طبرسی طوس شیخ ان کے مقبرے۔ اب ہم نے تقریباً 11 گھنٹے 30 منٹ کا 1000 سے زیادہ کا کلومیٹر سفر کرنا ہے، اور یہ مشہد ٹرمینل سے شروع ہوا جاتا ہے، اور گڈ بائی ہم کہنا چاہتے ہیں مشہد کو۔ اس وقت کافی ٹائم ہو چکا ہے، اور اب مشہد کا سفر ہم آغاز کرتے ہیں، اور بس ہماری بس چلنے کو ہے۔ لیجئے جناب، برف پوش مشہد جو ہے اس کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور بس نکل چکی ہے ٹرمینل سے، اور ہم سفر کر رہے ہیں زاہدان کی طرف۔ یہ ابھی آپ کو میں بس کا اندرونی منظر دکھاتا ہوں۔ یہ اندرونی منظر ہے، آگے ڈرائیو ہے، اور ہماری سیٹ تقریباً اس بس کے درمیان میں ہے۔ چلتے چلتے بس ابھی مغرب کے بعد کا کچھ وقت شروع ہو رہا ہے، رات ہونے والی ہے، اور دونوں طرف یہ خراسان صوبہ، خراسان رضوی سے کہتے ہیں، جس میں سے بس نکلے گی، اور اس کے بعد یہ خراسان جنوبی کی طرف جائے گی۔ خراسان جنوبی میں آئے گا بیر جن۔ تو جناب، مشہد سے ہم نکل چکے اور بیر جن کی طرف رواں دواں ہیں، رات ہو رہی ہے۔ اس دوران کچھ تصویری جھلکیاں اگر ہو سکیں تو بیر جن اور راستے میں آنے والے دیگر شہروں کی آپ کو میں ضرور دکھاؤں گا۔ شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ رہیے اور پوری ویڈیو دیکھیے۔ مشہد سے بس چلتی ہوئی 119 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی ہے، اور 119 کلومیٹر کے فاصلہ طے کرنے پہ ہمیں
نظر آ رہا ہے کہ تربت حیدری کی طرف مشہد سے یہ شاہراہ جا رہی ہے، اور تربت حیدری ایک شہر خراسان میں ہی آتا ہے۔ 119 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے۔ برڈز آئی ویو یعنی اس شہر کا سطحی جائزہ لیتے ہیں۔ تربت حیدری شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ صوبہ خراسان کا شہر ہے اور اس کی وجہ شہر کی صوفی حیدر ہیں، اسی لیے اسے تربت حیدری کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ صوفی حیدر جو فقیر ہیں، ملنگ فقیر، ان کا یہاں پہ روزہ مبارک ہے، اس کی وجہ سے یہ تربت حیدری ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ، یہاں پہ ستارہ سکندری ایک معروف ایکٹریس ہے ایران کی، وہ اسی شہر سے تعلق رکھتی ہیں، اور زعفران کثیر تعداد میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ تربت حیدری میں پیدا ہوتا ہے۔ اس شہر سے ہم گزر چکے۔ الوداع مشہد، الوداع ایران، سفر نامہ مشہد تا فیصل آباد بذریعہ زاہدان تافتان کوئٹہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور مشہد سے تافتان کے لیے بس لی ہے، جس بس کا کوئی 11 گھنٹے 30 منٹ اور 1043 کلومیٹر کا یہ بس فاصلہ طے کر کے پہنچ گئی ہے بیرجند۔ بیرجند جنوبی خراسان کا دارالحکومت ہے ایران میں، جو 5 گھنٹے اور 32 منٹ کی مسافت پر اور 491 کلومیٹر پر ہے۔ ہماری بس بیرجند پہنچ چکی ہے۔ آئیے بیرجند شہر اور بیرجند علاقے کا ایک ہم برڈز آئی ویو جسے انگلش میں کہتے ہیں سطحی سا جائزہ لیتے ہیں۔ بیرجند کا یہ قلعہ ہے۔ بیرجند کا قلعہ جو قلت وقت کی وجہ سے ہم وہاں پر نہیں سے دیکھ سکے، اور انہی تصاویر پر ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارے دوستوں نے فوٹوگرافی کی ہے بیرجند میں اور ہمیں بھیجی ہیں، وہ آپ بیرجند کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سطحی جائزہ ہے۔ قلعہ بیرجند صفوی اور قاجار دور میں شہر بیرجند کی پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ قلعہ رات کو دیکھنے کے لائق ہے، دن میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی، اس لیے سیاح اس کی فوٹوگرافی رات کو کر سکتے ہیں۔ بیرجند معروف ہے زعفران کے باغات کی وجہ سے، جہاں پہ بیرجند میں ایرانی اعلیٰ زعفران سرد خشک صحراؤں میں کاشت کی جاتی ہے، اور بیرجند کی آبادی دارالحکومت کی 15 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ جنوبی خراسان میں ہے، اور یہاں پہ ہمارا چونکہ ٹکٹ بیرجند کا نہیں لیا، اس لیے یہاں پہ ہمارا سٹے نہیں ہے۔ بیرجند یونیورسٹی بہت ہی علم و دانش کا مرکز ہے، اور یہاں پر 14,000 کے لگ بھگ طالب علم زیر تعلیم ہے، 1975 میں قائم ہوئی تھی۔ اسی طرح سے معلوم ہوا ہے کہ ورلڈ ہیریٹیج باغ اکبریہ بیرجند کے مضافاتی گاؤں میں، اور یونیسکو نے یہ باغ اکبریہ کو اپنے قومی ورثہ میں اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر شامل کیا ہے۔ حاضرین، بس نے تقریباً 700 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کیا، اور جب یہ فاصلہ طے ہوا تو رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ نہبندان پہنچ چکے۔ نہبندان کوئی 700 کلومیٹر ہے، اگرچہ تافتان بارڈر جانا ہے جو 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، لیکن فی الحال 700 کلومیٹر طے ہوئے ہیں۔ نہبندان جنوبی خراسان کا 16,000 کی آبادی والا شہر ہے، اور اس کے ایک طرف پہاڑی سلسلے ہیں جو 2500 میٹر تک بلند یہ پہاڑی سلسلے ہیں۔ دوسری طرف نہبندان ملتا ہے دریائے صحرائے لوط سے، اور یہ پاکستان، افغانستان اور چابہار جو بندرگاہ ہے اس کے بہت ہی قریب پڑتا ہے، اس لیے یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے۔ یہاں پہ ہوتی رہی ہے تجارت، اور نہبندان ختم ہو جانے کے بعد ہم پہنچے ہیں ایک گاؤں میں، وہاں پہ بس کھڑی ہوئی اور ہم نے سوپ لیا ہے۔ سوپ پردیس ہوٹل ہے، تو شائلہ گاؤں ہے جہاں پہ یہ ریستوران ہے۔ اس کے بعد قریبی بس آدھے گھنٹے بعد ہی ہمیں نظر آنے لگا اور ہم زاہدان پہنچ گئے۔ زاہدان میں جب پہنچے تو صبح کی کو پھٹ رہی تھی، صبح ہو رہی تھی، تقریباً 5 بجے کے ٹائم بہت سردی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم زاہدان پہنچ گئے۔ زاہدان میں کچھ ہم نے آرام کیا۔ پبلک ٹوائلٹس بہت اچھے ہیں ٹرمینل پر، اور وہاں پر شاور کا بھی انتظام ہے، تو فریش ہوئے اور ٹیکسی لی تافتان کے لیے۔ تقریباً 95 کلومیٹر تافتان ہے، اور ہم میر جاوا کے سے گزرتے ہوئے تافتان بارڈر پر جو پاکستانی سائیڈ سے دوسری طرف ایران کی طرف ہے، یہ
وہاں پہ ہم پہنچے ہیں اور امیگریشن ایرانی سائٹ میں داخل ہوئے، وہاں سے اپنے پاسپورٹ سٹیمپ کرائے اور پھر پاکستانی علاقے میں داخل ہوئے۔ بہت خوشی محسوس ہوئی۔ تافتان بارڈر پر ایف آئی اے کے دوستوں نے خوش آمدید کہا اور ہمارے لیے لنچ کا انتظام تھا۔ ہم نے لنچ کیا اور پھر ہمارا سامان ایف آئی اے کے دوستوں نے ٹرالیوں میں ڈالا اور پورٹر نے ہمیں حاضرین کوئٹہ تافتان پہنچا دیا جو بس کوئٹہ کے لیے تیار ہے۔ اب ہمارا کوئٹہ کا سفر شروع ہوتا ہے جو تقریباً 800 کلومیٹر سے زائد ہے۔ مسافت کے بعد نوکنڈی آیا۔ نوکنڈی 2.5 گھنٹے اس کی مسافت ہے اور یہ پہلا شہر ہے جو تافتان کی طرف سے آتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر مڈ یعنی گارے کے مکانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا 125 کلومیٹر تافتان سے فاصلہ ہے۔ نوکنڈی قصبہ سب سے بڑے ضلع چاقی میں واقع ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے ضلع کی آبادی نوکنڈی ہے۔ دالبندین اس کے بعد آیا۔ ہماری بس دالبندین جب پہنچی تو یہاں کا ریلوے اسٹیشن، یہاں پر پہلے زاہدان جانے کی ٹرینیں آتی تھی جو اب نہیں آتی۔ یہ خوبصورت بھی ہے، یہاں پہ اچھے خوبصورت پہاڑ ہیں۔ دالبندین کا ریلوے اسٹیشن کم و بیش ہی استعمال زیادہ تر مال بردار گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ضلع چاغی میں شکارگاہ ہے جہاں پہ عرب شیوخ آتے ہیں اور تلور کی شکار کرتے ہیں۔ عرب پاکستان کی بھاری مالی مدد کرتے ہیں، اس لیے پاکستان ان کو تلور کی شکار کی اجازت دیتا ہے، مقامی آبادی کو اجازت نہیں ہے۔ دالبندین شہر کی آبادی تقریباً 17,000 نفوس پر مشتمل ہے، تو ویسے یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے چاغی سب سے بڑا ضلع ہے لیکن اس کی آبادی کم ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی ہے جہاں پر حج اور عمرہ کی پروازیں بھی چلتی رہی ہیں اور پی آئی اے کی پروازیں یہاں سے آپریٹ کرتی رہی ہیں۔ اس کے دالبندین میں اکثر زلزلے آتے ہیں چونکہ یہ زلزلہ زون میں ہے۔ اس کا پرانا نام دالبندین کا نعل بندین تھا۔ نالیں گھوڑوں کے لگائی جاتی ہیں، یہاں کے لوگ مہارت رکھتے تھے نالیں بنانے میں بھی اور گھوڑوں کی نالیں لگانے میں بھی۔ اور برٹش کو نال دین چونکہ یہ نام نہ آتا تھا تو وہ اس کو دالبندین کہتے تھے، تب سے یہ نام بگڑ کر نال بندین کی بجائے دالبندین ہو گیا۔ زمانہ قدیم میں مقامی لوگ گھاڑوں کی نالیں بنانے میں یہاں کے بہت ماہر تھے۔ یہاں پر ایٹمی دھماکے ہوئے تھے چاغی میں، راسکو کے ایٹمی دھماکے چاغی میں بھی ہوئے تھے، اور سیندک کی سونے کی کانیں جہاں پر بے تحاشا سونا ہے لیکن کمپنیاں وہ سونا نہیں نکال رہی۔ پاکستان کا یہ بہت بڑا منصوبہ جو خوشحالی کا بلوچستان کے اور پاکستان کی خوشحالی کا منصوبہ ہے یہ بھی تعطل کا شکار ہے، وہ سونا نہیں نکالا جا سکا۔ تلور یہاں پر پورے چاغی کے اندر مہاجر پرندہ ہے جو پایا جاتا ہے اور شیوخ عرب کے وہ اس کا شکار کرتے ہیں۔ غرض کے دالبندین پاکستان کی سونے کی چڑیا ہے۔ پاکستان یہاں پر سونا بھی ہے، یہاں پر ایٹمی دھماکے بھی ہو چکے ہیں اور یہاں پر عرب شیوخ آ کر تلور کا شکار بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ اس سونے کی چڑیا سے ہم گزر رہے ہیں یہاں سے۔ اب ہمارا سفر کوئٹہ کی طرف ہے۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ نوشکی آتا ہے، نوشکی میں حاضرین اس وقت میں ہوں نیو کراچی ہوٹل پرنس روڈ کوئٹہ میں اور تافتان بارڈر سے آ گئے ہیں، کراس کر لیا ہے ایران سے تافتان بارڈر اور وہاں سے ولی ٹریول کے ذریعے ہم پہنچے اور پھر شام میں میرا کوچ سرفنگ ویب سائٹ کے ذریعے مطیع الرحمان صاحب سے رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے کوچ دی کوئٹہ میں کراچی ہاسٹل میں۔ تو مطیع الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی آپ کا تعارف کرا دوں۔ مطیع الرحمان صاحب جنہوں نے ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا، کوئٹہ میں نائٹ سٹے کیا۔ تو مطیع الرحمان صاحب ایک کوچ سرفر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بہت سارے ممالک وہاں پر سیر کی ہے۔ تو کیسا آپ کا اپنا تعارف کرائیں؟ میرا نام مطیع الرحمان قاسی ہے اور میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں اور میں خود گھومنے پھرنے کا بہت شوقین ہوں۔ میں خود کچھ ممالک السلام علیکم، میرا نام مطیع الرحمان قاسی ہے اور میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں اور میں خود گھومنے پھرنے کا بہت شوقین ہوں۔ میں کچھ 6-7 ممالک گھوم چکا ہوں
اور گھومنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو وہاں کا کوئی ریزیڈنٹ، کوئی وہاں کا لوکل بندہ آپ کو ہوسٹ کرے. تو اسی حوالے سے میں کوچ سرفنگ میں آیا. تو یہاں پر ابھی پہلی دفعہ میں نے حنیف صاحب کو ہی ہوسٹ کیا ہے، اور ہوپ فلی میرے کل پرسوں انشاءاللہ ایک مہمان آ رہے ہیں، وہ برازیل سے ہیں. ان کے لیے میں ابھی NOC کے لیے جا رہا ہوں، ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے ان کے لیے NOC لے لوں. تو انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی نئے لوگوں سے. اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے میں ان سب کو ویلکم کہتا ہوں کہ جب بھی آنا ہوا کوئٹہ انشاءاللہ میرا نمبر ہے کاؤچ سرفنگ پہ، تو آپ سب کو انشاءاللہ میں ہوسٹ کروں گا یہاں پر. جی شکریہ. مطیع الرحمان صاحب، آپ نے کن کن ممالک کی سیر کی؟ میں تو سب سے پہلے وہی ایک مسلمان کا وہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک دفعہ سعودیہ میں گیا. اس کے بعد میں رشیا گیا. تو رشیا بہت ہی اچھی کنٹری ہے، مجھے تو سب سے زیادہ اب تک جتنا بھی گھوما ہوں ممالک اس میں رشیا بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد میں ملیشیا گیا، پھر تھائی لینڈ گیا، پھر آذربائیجان گیا، اور ابھی ریسنٹلی میں چائنا سے ہو کر آیا ہوں. چائنا بہت اچھی کنٹری ہے، لیکن وہاں پر ہمارے جو ایپس ہیں وہ کام نہیں کرتے. اس وجہ سے آپ کو جو ہے VPN وغیرہ انسٹال کرنے پڑیں گے. اگر آپ کو اپنے ایپس وہاں پر استعمال کرنے ہیں تو VPN لازمی استعمال کرنے پڑیں گے. کون سے ایپس کام نہیں کرتے چائنا میں؟ ہمارے جتنے بھی گوگل کے ایپس ہیں وہ کام نہیں کرتے. ان کے چائنیز اپنے ایپس ہیں، انہوں نے وہ بنائے ہوئے جو چائنیز میں ہیں. اس وجہ سے وہ ہم پڑھ نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. گوگل کا جو بھی ہمارے ایپس ہیں، جیسے آپ کسی ہم میپ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر انٹرنیشنلی، تو وہ وہاں پر کام نہیں کرتے جب تک آپ نے وہاں پر کوئی VPN انسٹال نہ کیا ہو. تو سپر VPN آپ لازمی انسٹال کریں اگر آپ نے چائنا جانا ہے. تو چائنا میں آپ کہاں تک گئے ہیں؟ چائنا میں نے چائنا کے 3 شہر دیکھے. چائنا کا ہم لوگ جب پہلے گئے ہم لوگوں نے بیجنگ میں اسٹے کیا. بیجنگ کے بعد ایک 65-70 کلومیٹر دور ان کا ایک دوسرا علاقہ ہے جس کا نام ہے تینجن. وہاں ہم تینجن میں رہے ایک ہفتہ گرینڈ ویو ہوٹل میں، بہت اچھی زبردست ہوٹل ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ گئے شینجن بالکل ہانگ کانگ کے پاس. ہم اصل میں ہانگ کانگ بھی جانا چاہتے تھے، لیکن آج کل ہانگ کانگ کے حالات خراب ہیں، وہاں پر ریورس چل رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا کہ ہم ہانگ کانگ جائیں، ورنہ ہانگ کانگ بھی ہمارے لیے ایکسیسیبل تھا، لیکن ہمیں چھوڑا نہیں گیا. ہم لوگوں نے تقریباً 15 دن جو ہے وہ چائنا میں گزارے. شکریہ. YouTube چینل کے ذریعے بس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وفاداری کے ساتھ ٹریولنگ کریں اور اپنی وقار اور شناخت قوم کی پہچان ہے اس کو داغ نہ دیں. اور کوچ سرفنگ ویب سائٹ جو ہے اس میں آپ ہوسٹ بھی کریں، آپ ہوسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بھی استعمال کریں. شکریہ. چلیں. مطیع الرحمان قاسی صاحب جو ہمارے کوچ سرفر تھے اور ہمیں انہوں نے رہائش دی کراچی ہوٹل کوئٹہ میں. ہمیں ڈراپ کر کے گئے سپر میختر کے بس ٹرمینل پر جو کوئٹہ سے فیصل آباد کے لیے سروسز فراہم کرتا ہے. سپر میختر کی ایک خوبصورت بس میں ہم سوار ہوئے اور ہم نے اپنا 800 سے زائدہ کلومیٹر کا سفر، 874 کلومیٹر 13 گھنٹے اور 4 منٹ کا یہ سفر ہے گوگل کے مطابق اس کا آغاز کیا ہے. اور یہ برف پوش پہاڑ سڑک کے 2 رویہ ہیں جو کوئٹہ سے سڑک فیصل آباد کی طرف جاتی ہے. اور یہ کچھ لاکھ پہلا یہاں پر سیٹلمنٹ آئے گی، آبادی آئے گی. اس کا ڈویژن یوب ہے اور ضلع لورالائی اس میں شمار ہوگا. کچھ لاکھ کوئٹہ میں ہے، اس کے بعد یہ لورالائی ڈسٹرکٹ شروع ہوتا ہے. پہلے کچھ لاکھ قلعہ سیف اللہ آئے گا. تو بہرکیف یہ تمام علاقے ان کی تھوڑی آپ کو جب تک میں جاگ رہا ہوں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا جاؤں گا کہ کچھ لاکھ قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ اور راستے میں آنے والے یہ تمام مقامات ان کی ایک آئی برز ویو یعنی کہ اس کا سطحی سا جائزہ آپ کو پیش کروں گا. برف پوش پہاڑوں کے دونوں طرف سے
بس نکلتی ہوئی کچلاک کی طرف رواں دواں ہے اور ہم جا رہے ہیں کچلاک، جو یہاں سے 30 کلومیٹر تقریباً ہے۔ کوئٹہ سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پہنچے ہیں کچلاک، جو چلتن کا گاؤں ہے۔ کچلاک، یہ چلتن ایک علاقہ ہے، وہاں پر کچلاک ڈانس بہت معروف ہے، جو کوئٹہ میں بھی اس ڈانس کو پسند کیا جاتا ہے۔ رنگ برنگے سے پیدا ہوتے ہیں کچلاک میں، یہ فروٹس کے اعتبار سے بڑا اہم شہر ہے اور خوشبودار اور میٹھے آڑو یہاں کی پہچان ہیں۔ اس کے بعد ہماری بس چلتی ہوئی پہنچی ہندو باغ۔ ہندو باغ تو پرانا نام ہے، نیا نام قیام پاکستان کے بعد مسلم باغ رکھا گیا۔ مسلم باغ میں بس پہنچ گئی ہے، جو قلعہ سیف اللہ کا ہی ایک قصبہ ہے۔ ہندو نے یہ باغ بنایا تھا اور یہاں پر آبادی ہو گئی اور پھر بعد میں اس کو مسلم باغ کہنے لگ گئے۔ اس گاؤں کی آبادی 70,000 پر ہے۔ بلوچستان میں آبادی بہت کم ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی آبادی ہے جو مسلم باغ میں 70,000 کے قریب ہے۔ یہاں پر دنیا کا اعلیٰ کرومائٹ پیدا ہوتا ہے۔ کرومائٹ ایک سفید دھات ہے، یہاں پر رہائشی قبائل کاکڑ ہیں۔ کچھ مسلم باغ سے کرومائٹ دھات نکلتی ہے جسے اندرون اور بیرون ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ دھات مسلم باغ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بس چلتے ہوئے پہنچ گئی قلعہ سیف اللہ، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ سیف اللہ خان کاکڑ جنہوں نے یہ آبادی بسائی تھی وہ تو اب نہیں رہے، لیکن یہ آبادی بہت پھل پھول گئی ہے اور وادی قلعہ سیف اللہ بہت ہی زرخیز زمین ہے۔ کاشتکاری کے اعتبار سے یہاں پر سبزیات اور فروٹ پیدا ہوتے ہیں، جو پورے پاکستان میں تو اتنے نہیں، لیکن بلوچستان میں یہ پھل، سبزیاں اور گوشت کی پیداوار فراہم کی جاتی ہے۔ ذوب ڈویژن کے اس ضلع کی بنیاد سیف اللہ کاکڑ صاحب نے رکھی تھی، جو کافی عرصہ پرانی بات ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہاں سے ہماری بس چلتی ہوئی پہنچی لورالائی۔ لورالائی کی یونیورسٹی 2009 میں قائم ہوئی، جہاں پر IBA، BBA اور اکنامکس ڈپارٹمنٹ بہت ہی فعال ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر لینگویجز بھی ہیں۔ لورالائی کی یونیورسٹی مقامی آبادی نے 2009 میں زمین کے خطیر رقم بھی دی اور حکومت کے تعاون سے بنی۔ جب لورالائی کا نام آتا ہے تو بادام کی ذہن میں آتے ہیں، جو بڑے مزیدار یہاں پر کاشت ہوتے ہیں اور یہ وجہ سے لورالائی بہت معروف ہے۔ لورالائی یونیورسٹی حکومت اور مقامی افراد کی مدد سے قائم ہے۔ لورالائی ذوب کا صدر مقام ہے اور اس کی آبادی تقریباً 3 لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ پھر بس چلتی ہوئی پہنچ گئی ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ غازی خان پہنچتے پہنچتے 12 بج چکے تھے اور یہاں پر مقام فورٹ منرو بڑا معروف ہے، جو اونچائی پر ہے اور ایک سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پر دور دور سے سیاح سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر بس پہنچی ملتان، اب قریب ہے فیصل آباد۔ مقبرہ شاہ رکن عالم یہاں ملتان کا نام آتے ہی ملتان کا سوہنا حلوہ اور ملتان کی چپلیں ذہن میں آتی ہیں۔ یہی ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری بس پہنچ گئی صبح کے 5 بجے گھنٹہ گھر فیصل آباد۔ گھنٹہ گھر فیصل آباد پرشکوہ عمارت ہے، اس کا فیصل آباد آذربائیجان کا سفر طے کرنے کے بعد پہنچ چکے ہیں۔ اور گھنٹہ گھر فیصل آباد کی معنویت ہے، انڈیا کے شہر جیسلمیر کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ اور انڈیا کے شہر جیسلمیر سے گھنٹہ گھر کا کیا تعلق ہے اور پھر فیصل آباد شہر کا نقشہ کیسے یونین جیک جو برطانیہ کا جھنڈا ہے اس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے پھر آئندہ کسی اور ویڈیو لاگ میں۔ اس وقت ہم آذربائیجان سے پہنچ چکے ہیں ہزاروں کلومیٹر کے بعد فیصل آباد شہر میں۔